یہاں سٹڈی کیا ہے آپ لوگوں کی کہ کس کس نوعیت کی کلائمیٹ چینج آ گیا ہے؟ یہ جو ہم نے ابھی آپ نے ہی بھی بات کی کہ ہمارے مطلب کسانوں کو جو اولڈ پیٹرن ہے کہ ہم نے 2 فصلیں لگانی ہیں یا بارانی زمینوں پہ تو صرف ایک ہی فصل لگانی ہے، ہم تو اسی کے لحاظ سے ویٹ کرتے رہتے کہ فصل ربیع ہوگی یا فصل خریف ہوگی یا کہیں پر صرف ایک فصل ہوگی. تو یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے ویدر پیٹرنز ہیں وہ اس قدر اچانک ہو گئے، شدت اختیار کر گئے ہیں اور ہم اس کے اوپر شاید ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے جو کلائمیٹ چینج ہمارے روٹین میں جیسے سردیاں آتی تھی، روٹین میں جیسے گرمیاں آتی تھی یا موسم بہار آتا تھا، وہ پرولونگ گرمیاں ہو گئی ہیں، سردی کم ہو گئی، اور اگر سردی یا گرمی تو اس قدر شدت اختیار کر گئی ہے کہ اس سے ہم نہیں کوپ کر سک رہے. تو ابھی جو آپ پاکستان میں کہہ رہے کہ ہم نے کیا ریسرچ کی ہے، پاکستان میں جو ریسرچ ہے وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کسی ملک میں تو فلڈز کا ایشو ہوگا، کسی ملک میں سائیکلون کا ایشو ہوگا، کسی ملک میں ہیٹ ویوز کا ایشو ہوگا. پاکستان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے موسم شدت اختیار کر گئے. سیکنڈ ہمارے کہ ہمارے جو بلوچستان ہے اور جو ہمارا تھر والا سندھ والا ایریا میں، اس میں آلموسٹ کانسٹنٹ جو ہے وہ ڈراؤٹ ہے. ہماری جو زیر زمین پانی ہے وہ تقریباً 1200 فٹ سے بھی نیچے چلا گیا ہے. دوسری سائڈ پہ جو ہے ہماری بارش ہے، جو اسلام آباد ہے یا کراچی ہے یا جو ہمارا لاہور ہے، یہاں پہ ہمارے جو ویدر پیٹرنز میں جو اسپیشلی جو رین فال ہے وہ اچانک سے بارش ہو گئی ہے. پھر ہمارا یہ کہ جو ہمارا سٹارٹ پہ پانی ہے وہ جب ٹیل تک نیچے آتا ہے وہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تیسرا ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ کہ جو ہمارے چولستان والے ایریا ہیں یا ہمارا جیسے مظفر گڑھ یا اس میں جو ہمارے پاس جو صحرائی زمین ہے اس کو جو عام لوکل زبان میں کہتے ہیں ٹبے جو ہیں، وہاں پہ صحرائی لوگ رہتے تھے تو پانی ان کو پونڈز میں جمع ہو جاتا تھا یا کچھ نمی ہوتی تھی، وہ ٹبے بیسکلی سوکھ رہے ہیں. تو ہمارا جو اب سب سے بڑا نیکسٹ مسئلہ آنے والا ہے، SDPI کے ساتھ میں نے ایک ریسرچ شیئر کی تھی اور میں بھی ساتھ ان کے اس میں وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں. تو وہ جو اینڈ ریزلٹ نکالیں گے کہ اب ہمیں سب سے بڑا خطرہ یہ کہ ہماری پاکستان کے اندر مائیگریشن ہو رہی ہے. اب جب جتنے لوگ یہ جو ہمارے چولستان میں، تھر میں یا صحراؤں میں جب ٹبے سوکھ رہے ہیں، پانی ہمیں نہیں ملے گا تو ہم شہروں کا رخ کر لیں گے. ہمارے شہروں کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ بوجھ ہے، اربنائزیشن ہے. فلڈس کی وجہ سے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ فلڈس چونکہ ہمارے پاس 2010 2012 اور ابھی ہم اربن فلڈنگ کا شکار ہیں، جو کراچی کی آپ نے بات کی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے ہم پانی کو بھی اس طریقے سے صرف لاہور میں ابھی ایک جو CM بزدار صاحب نے ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے کہ ہم جو رین واٹر ہے اس کو واٹر پونڈز میں ایک طریقے سے جمع کر کے اور پھر اس کو رین واٹر ہارویسٹنگ یا یہ جو پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے تو اس کا ایک اچھا حل یہ ہو سکتا ہے اور دنیا میں کیا بھی جاتا ہے. ہمارے اوپر تو اللہ نے کرم کیا تھا، ہم نے ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ ہمارے پاس 5 دریا بھی ہیں اور جس میں پانی بھی ہم نے اس پانی سے بھی استفادہ نہیں کیا. لیکن جو بارش کا پانی ہے اس کو اگر جمع کیا جائے، سٹور کیا جائے، بارانی ڈیم بنا دیے جائیں، تو ایک یہ بتائیے کہ آپ کی منسٹری کا کیا باقی منسٹریوں کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن ہے کہ وہ بارش کے اس پانی کو جمع کرنے کے لیے کوئی انتظام کریں؟ اور دوسرا کہ زراعت کے لوگوں تک یہ جو چینجز ہیں یہ کنوے ہو جائے، تو کوئی کوارڈینیشن کا سسٹم ہے؟ جو کوارڈینیشن کی بات ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ ہماری منسٹری کے ڈومین کو تو پہلے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. جب ہم 2 سال سے آئے ہیں تو پہلی دفعہ ہم لوگوں نے، چونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، وہ چونکہ کلائمیٹ چینج کو ایڈریس بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں چیزوں کو، تو اس وجہ سے اب ہمیں منسٹریز نے اپنے ساتھ چیئر دینی شروع کر دی ہے یا ہماری بات کو انہوں نے سننا شروع کر دیا ہے. تو اس میں جو ابھی آپ نے کہا نا کہ اب رین واٹر ہارویسٹنگ ہے یا جو چلو وہ جو 5 دریاؤں کا پانی وہ تو ضائع کر ہی رہے ہیں، یہ جو باقی جو بارش ہوتی تو اس کا پانی جو میں نے آپ کو لاہور کا بتایا کہ لاہور میں بھی پہلا پروجیکٹ CM بزدار صاحب نے شروع کیا ہے کہ ہم لاہور کے پانی کو جمع کر کے انڈر گراؤنڈ ایک واٹر ٹینک اور اس کے ذریعے سارا پانی جو ہے وہ جس طرح اسلام آباد میں ہوتا ہے کہ اگر بارش ہو بھی جائے تو پانی کھڑا نہیں رہتا، یہ ایک وہاں پہ کامیاب ہو گیا. یہ سیکنڈ ہماری منسٹری نے ایک پروگرام اپروو کروایا، دیٹ از کالڈ ریچارج پاکستان. ریچارج میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بارش کا پانی ہے اس کو ہم کسی طریقے سے واپس اپنی زمین کو ریچارج کر دیں. اس کی زیادہ گنجائش تو بلوچستان میں ہمارے اور آپ کے وزیرستان میں ان علاقوں میں بھی ہے. یہ اس کی جو میپنگ ہوئی ہے نا وہ یہی ایریاز اس کے اندر آئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ایسے واٹر ریزروائز بنائیں کہ ہم پانی کو واپس زمین کو دے سکیں، نمی اس میں واپس آ سکے. جو آپ نے کہا نا کہ ہماری منسٹری کی باقی منسٹریوں کے ساتھ کتنا وہ ہے، میں جب پہلے منسٹر بنی تو میں نے جب پہلی میٹنگ اپنی کنڈکٹ کی اور اس پہلی میٹنگ کے اندر
میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے انڈر گراؤنڈ واٹر کے اوپر کام کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ خود ہی آپ نے ویسے ہی آلریڈی ریسرچ کیا، آپ ریسرچ کیجیے گا، پاکستان کے اندر کوئی واٹر ٹیبل ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. پاکستان میں واٹر ٹیبل جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، ہر کوئی زمین سے پمپنگ کر رہا ہے، چاہے ٹیوب ویل کی صورت میں ہے یا بور لگا کے، اس کے اوپر کوئی ریگولیشنز نہیں ہے. تو جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ پانی کو زمین سے ایکسٹریکٹ کر کے پمپنگ کرتا ہے. تو میں نے اس کے کہا کہ جی واٹر ٹیبل ریگولیٹری اتھارٹی واٹرا کے نام سے بنا دیتے ہیں. فرسٹ ٹائم ہم اس کے اوپر ٹیکسیشن لگا دیتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم جیسے اب لاہور کے اندر بھی 350 فٹ پہ نیچے چلا گیا ہے، اور اب وہ واٹر ٹیبل جو ہے یا ریگولیٹری اتھارٹی ڈیفائن کرے گی کہ کہاں ہم نے بور کرنا ہے، کہاں ہم نے انڈسٹری لگانی ہے. لیکن وہ 2 سال سے سمری جو ہے وہ گھوم رہی ہے تمام، کیونکہ اس میں سٹیک ہولڈرز بہت ہے، ایگریکلچر بہت ہے، پروونشل گورنمنٹس اس کے اندر ہیں، ہماری واٹر کی منسٹری اس کے اندر ہے، میری اپنی منسٹری، وہ ساری ایک پوری فائل میرے خیال میں بھی 2 منسٹریز کے اس کے اوپر کوئی وہ نوٹس باقی ہیں، تو وہ اگر ہمیں دے دیں گے تو پھر شاید ہم اس قابل ہو جائیں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری ڈومین ہے، یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ لے لیں، آپ اس کو لے لیں، آپ جو منسٹری کنسرنڈ ہے وہ ہم سے لے لیں، اس کے اوپر کام کریں. ہمارا مقصد تو صرف پالیسی دینا تھا. یہ جو موسمیات کا محکمہ ہے جن کا بیسک، یہ کس کے انڈر آتا ہے؟ اچھا، میرے پاس صافی صاحب بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی ہمیں محکمہ موسمیات یا اس کے اندر ہمیں جاب چاہیے، یا فلانی جگہ پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا اسٹیشن ہے تو وہاں پہ اب اس طرح کام نہیں ہو رہا. وہ موسمیات کے لفظ سے سمجھتے ہیں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ایویشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، یعنی ایویشن منسٹری کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. میٹ ڈپارٹمنٹ بھی ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اب کوئی سمری موو کری ہے، پتہ نہیں ہے، دیکھیں اس کے اوپر بھی لڑائی ہو جائے گی مجھے لگتا ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں جو ابھی آپ نے کہا نا کہ پھر کسان تک بات کیسے پہنچیں گی. میں پچھلے 2 سال سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اگر ہمیں بتاتا ہے کہ اتنی بارشیں ہونی ہیں اور 15 دن پہلے ہونی، کھڑی فصل گندم کے اوپر بارش ہوتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے، تو جب تک ہمیں وہ نالج دیتے ہیں اور ہم فرسٹ ہینڈ تک نیچے فوڈ سیکیورٹی منسٹری کے ذریعے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے پرومسز میں پہنچاتے ہیں، تب تک تو فصل تباہ و برباد ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ میں نے ان سے کہا کہ اگر ہمیں آپ فرسٹ ہینڈ نالج دیں، ہم کوئی اب پھر بات آ جاتی کوئی ایپ کریٹ کر دیں. ایپ وہ سلوشن نہیں ہے. میں نے یہ بھی پرائم منسٹر سے ایک سمری اپروو کروائی ہے، اس کے اوپر پیسے بھی لگنے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر ہم انفارمیشن منسٹری اور ہم اور 1-2 سٹیک ہولڈرز مل جائیں اور ہم اس کے اندر کوئی ایسا چینل 2 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا پراپر ہم ڈیفائن کروا لیں جو ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج دے، اس کے اوپر ایکسپرٹ بیٹھا اور کسانوں کو بتائیں کہ جی 15 دن پہلے فصل آپ نے لگانی یا 15 دن کے بعد کاٹنی ہے، وہ فرسٹ ہینڈ نالج نیچے تک نہیں جا رہا ہے. تو یہ جو آپ نے 2 ڈپارٹمنٹ کہی ہمارے ساتھ نہیں ہے.